سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے ARYQTV پر پروگرام حقیقت ایمان، اور آج ہمارا ایمانیات کے ذیل میں بڑا اہم موضوع ایمان بالکتب اور آسمانی کتابوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتابوں کے بارے میں ہمارا موضوع سخن ہے، اور ابھی تک بڑا ہی قیمتی ترین سلسلہ ہماری ٹرانسمیشن کا آپ تک پہنچا ہے۔ اللہ برکتوں کا یہ جہان ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت کا سبب بنائے، قبر میں روشنی بنا دے اور حشر میں وجہ شفاعت بنا دے۔ آئیے مفتی صاحب قبلہ، یہ سوال قرآن پاک کی تحریف، سابقہ کتابوں کی تحریف کے بارے میں، کہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کا کہ باقی ساری تحریفات جو ہیں وہ الگ رہیں تو قرآن کی حقانیت ہمیشہ سے ازل سے ابد تک ثابت ہے۔ اس بارے میں میں چاہتا ہوں کچھ تھوڑا سا مزید کھولا جائے۔ جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ کتابیں باقی بھی اللہ نے نازل فرمائی ہیں، صحیفے اللہ نے نازل فرمائے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی بھی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے۔ حفاظت کا ذمہ صرف قرآن پاک کی لیا ہے، لہذا اور اتنا تاکیدوں کے ساتھ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اِنَّا بھی تاکید کے لیے، پھر نحنو ضمیر جمع منفصل پہلے لائے، پھر دوبارہ اِنَّا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تاکیدیں لا کے اس لیے فرمایا تھا، فرمایا بے شک قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو جس کا محافظ اللہ ہو اس میں کوئی تعریف کر کیسے سکتا ہے؟ کیا بات ہے، ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف ہو جائیں، آج بھی لوگ کرتے ہیں، قرآن چھاپنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن میں تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے قرآن بنا کے لانچ کرتے ہیں، لیکن چونکہ حافظ اور محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لہذا پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، اس کی زیر کو زبر میں تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ قرآن کی بے شمار صورتیں رکھی ہیں، اور ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ، اور یہ بھی اعجاز قرآنی کی ایک وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس کا آپ کو اس طرح حافظ ملے جس طرح قرآن مجید کے ملتے ہیں، اور قرآن پاک کے ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں حافظ ہیں، اور بے شمار حفاظ تو ایسے ہیں جو نماز تراویح کے اندر مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں، نیت باندھ کے قبلہ رخ ہو کے الحمد کی الف سے شروع کرتے ہیں، والناس کی سین تک پہنچ جاتے ہیں، ایک بھی غلطی نہیں آتی ہے۔ کیا کہنے ہیں، یہ قرآن کا اعجاز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعری قبلہ، پچھلے حصے میں ہم ذکر کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو تھوڑا سا مزید کھولا جائے تاکہ مزید معلومات ہمیں ملیں کلام مجید فرقان حمید کے بارے میں، جو موجودہ ترتیب ہے مصحف کی، کلام مجید کی، اس ترتیب کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ یہ کیسے کیسے مدون ہوا ہے، کن کن ادوار میں کیسے کیسے ہم تک پہنچا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس ترتیب پہ بات کروں گا، مفتی صاحب تشریف فرمائیں تو میں وہی محبت کے جملے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ترتیب ہے نا، یہ توقیفی ہے، بالکل، یعنی کہ یہ نص سے ثابت ہے، بالکل ٹھیک، رائے کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، بہت اچھا، اور جہاں پر رائے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، نص سے ثابت ہو جاتی ہے، وہی اللہ کی رضا ہے، وہی اس کے حبیب کی عطا ہے۔ ایک طرف رضا ہے اور دوسری طرف عطا ہے، رضا لے کے عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جب مسیلمۃ الکذاب کے خلاف ایک پوری جنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ حفاظ صحابہ کرام جامع شہادت نوش کرتے ہیں، کس معاملے کے لیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی حقیقی حفاظت کے لیے، بہت اچھا، صرف لفظی حفاظت کے لیے نہیں، حقیقی حفاظت کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے وہ، جیسے میں نے اب پچھلے سوال میں آپ کو جواب میں عرض کیا تھا کہ ایک آپ پوری کمیٹی بناتے ہیں جس کو حضرت زید بن ثابت لے کے چلتے ہیں اور معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عثمان بن عفان کے زمانے میں، آپ کے دور میں قرآن حکیم کو اسی لیے آپ کو جامع القرآن کا لقب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ میں ویسے ایک جملہ یہ سوچ رہا تھا اس وقت کہ قرآن حکیم کو اگر ہم رحمتوں برکتوں سے منور اور معمور سمجھتے ہیں تو کبھی حضرت عائشہ صدیقہ، کبھی حضرت صدیق اکبر، کبھی حضرت عثمان غنی، کبھی سیدہ کائنات، اور کبھی اسی قرآن حکیم سے سرکار دو عالم کے حسن کے تذکرے ہمیں نظر آتے ہیں، اور انہی ساری شخصیات کے گرد قرآن حکیم آگے چلتا ہے۔ تو پھر اس ترتیب کے ساتھ یہ قرآن حکیم آگے چلا، اس کے اوپر اعراب لگائے گئے۔ سب سے بڑی قرآن حکیم کی حفاظت 61 ہجری میں حضرت سیدنا امام علی مقام نے فرمائی ہے، اور جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں اتنی تاکید سے کہا گیا
کہ قرآن حکیم کی ہم حفاظت فرمائیں گے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون حفاظت کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کربلا میں حفاظت کی ہے وہ ہم والا ہے. اور میں آخری جملہ عرض کروں گا کہ جب بھی شجر اسلام کو، شجر قرآن کو خون کی ضرورت ہوگی، وہ سیدہ کائنات کا عفت مآب پرتطہیر خون ہوگا جو قربان بھی ہو جائے گا اور قرآن زندہ و جاوید ہوتا رہے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طرح آغاز میں عرض کیا گیا ناظرین کہ آج صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی کا یوم وصال ہے. ایسے منقبت ہم شامل کریں گے. الحاج شہباز قمر فریدی صاحب سے ملتجی ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا، ان کی خدمت میں مناقب کے میں فقیر بھی انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن وقت کے دامن میں ابھی جگہ نہیں ہے. آخری حصے میں منقبت کے چند شاندار کلمات بھی پیش کیے جائیں گے. ابھی شہباز بھائی سے میں گزارش کروں گا. انتخاب خدا عائشہ عائشہ سیدہ عائشہ، بھائی واہ 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 واہ. انتخاب خدا سیدہ عائشہ، انتخاب خدا سیدہ عائشہ، زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، زندگی بھر جہاں کو بتاتی رہی، زندگی بھر جہاں کو بتاتی رہی، شان صلی علی سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ. کہ کتنے اصحاب کی آپ استاد ہیں، اللہ اکبر. کتنے اصحاب کی آپ استاد ہیں، عالمہ فاضلہ سیدہ عائشہ، زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ، زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، ساری ازواج سے ام زہرا کے بعد محترم ہے صدا سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ. آج تک مومنوں کی زبانوں پہ ہے، توجہ کیجئے گا، آج تک مومنوں کی زبانوں پہ ہے آپ کا تذکرہ سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ. علم و حکمت کی فاروق کی گوہر ہمیں، علم و حکمت کے فاروق کی گوہر ہمیں کر گئی ہے عطا سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ، سیدہ عائشہ. کیا کہہ رہے ہیں آج سب، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا خوبصورت حاضری ہے، کیا خوبصورت حاضری ہے. اور حضور پیر نصیر ملت لکھتے ہیں ام المومنین کی خدمت میں مفتی صاحب قبلہ، شاہ جی قبلہ اور شہباز بھائی، مرحبا
یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ اوئے ہوئے اوئے ہوئے مرحبا اوئے ہوئے یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ ہائے ہائے اللہ اکبر ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ مفتی صاحب قبلہ عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ عائشہ کے اس شرف کو بھی ذرا ملحوظ رکھ اپنے منہ سے لیتے تھے مصطفیٰ یہ نام عائشہ ہائے ہائے اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ اور اس کا ایک بڑا ہی خوبصورت شعر شہباز بھائی اور کیا ذکر اکٹھا کیا ہے نصیر ملت نے شاہ جی قبلہ وہ لکھتے ہیں ذہن میں لا کر تصور عظمت ابو بکر کا ذہن میں لا کر تصور عظمت ابو بکر کا ایک نعرہ اے علی مستو بنا میں عائشہ ایک نعرہ اے علی مستو بنا میں عائشہ ایک نعرہ ذہن میں لا کر تصور عظمت ابو بکر کا ذہن میں لا کر تصور عظمت ابو بکر کا ایک نعرہ اے علی مستو بنا میں عائشہ ایک نعرہ اے علی مستو بنا میں عائشہ ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ ماہ تمام عائشہ ایک وقفہ ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان